دوستوں میں آج آپ کو حدیث کے ذریعے سے ایک ایسا اصول بتانے جا رہا ہوں، اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں بہت بڑی کامیابی ملے گی اور اس میں ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی سنبل میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ 5 مسلمان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اس سے پہلے ہلدوانی میں کئی مسلمانوں کو گولی مار دی گئی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اگر ہم ایک اصول کو سامنے رکھیں جو حدیث سے نکل کر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے۔ پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن اس شخص نے بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے ان کی باتوں کا کچھ جواب دے دیا، اتنا کہنا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھ کو گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور میں اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ ابوبکر صدیق خاموش ہے اور فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو شیطان بیچ میں آ گیا، اور جس معاملے میں شیطان آ گیا ہو، میں اس معاملے میں بیچ میں نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں بالکل حق اور سچ ہیں کہ جب کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے اور سامنے والا اس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے، جو برداشت کرتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی کے لیے صلہ رحمی کا دروازہ کھولتا ہے، احسان کرتا ہے، یہ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا دروازہ کھولتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی امداد کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، کسی سے مانگتا ہے اور اپنے مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ذلت میں اور تنگ دستی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں حق اور سچ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ دوستو، آج کے حالات میں اگر ہم صبر کریں اور اس کا ظالم کا مقابلہ اپنی حکمت سے اور صبر کے ساتھ میں، اور دوسری ہمارے جو علماء کہتے ہیں اس کے حساب سے اگر ہم مقابلہ کریں تو یقیناً اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک دم سے جوش میں نہ آیا کریں، کہیں بھی ہاتھ میں پتھر نہ اٹھائیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل قانون ہے، دستور ہے، جمہوریت ہے، جتنی بھی ہے، جیسی بھی بچی ہے، ہم اسی کا استعمال کر کے سامنے والے سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد اسی وقت فرمائے گا جب ہم صبر کے ساتھ میں اور اپنے بڑوں کے ساتھ میں، اپنے علماء اور بزرگان دین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کی شہادت کو قبول بھی فرمائے، ہماری ساری مساجد کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر بات میں نے کچھ غلط کہی تو کمنٹ میں ضرور بتلائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔